الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران ذی وقار، برادران اسلام، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام، جیسا کہ کل بات ہو رہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی اس نے کچھ کتابیں تحریر کی اور کتابیں تحریر خود سے کر کے وہ لوگوں کو کہتا پھرا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آج اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ بھی اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایمان اور لوگوں کے اعتقاد جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ پہلی تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء کرام کو نبوت کا جو تاج پہنایا یہ اللہ نے پہنایا، یہ خود سے کسی نے بھی اٹھ کر کھڑی ہو کر نہیں کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ یہ ایک ایسا منصب ہے جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اب تو مل ہی نہیں سکتا نا کسی کو، کیونکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کتابیں نازل ہوتی ہیں انبیاء پر، کتابوں کا نزول ہے انبیاء سے متعلق، اور جب انبیاء ہی نہیں آئیں گے تو کتابیں کیسے نازل ہوں گی؟ انبیاء کا پیدا ہونا حق تعالیٰ سبحانہ نے بند کر دیا، کیونکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ گرامی قدر، اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا دجل اور غلط بیانی یہ اس طرح کے کرتے ہیں جس سے ہمارے لوگ جو ہے نا ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ متعدد مقامات پر ان کی ڈٹائی، ان کی منافقت کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ اب جیسا کہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1، یہاں پر کتابوں کے نزول کی بات اگر کروں، آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب تورات، انجیل، زبور میں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، لیکن قرآن پاک میں کسی ایرا وغیرہ کے آنے کا اور آ کر نبوت کا دعویٰ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 تلاوت کی۔ اللہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایمان کی عظمت اور اہل ایمان کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی عقیدہ ایمان کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حضور کی ذات پر ایمان رکھنا، حضور سے پہلے آنے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، یہی ایک عقیدہ حق ہے۔ اور حضور کے بعد کوئی بھی آ کر کھڑا ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کو جھٹلانا یہی عقیدہ حق کا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، من قبلکا، من سے قبلکا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین لائیں۔ اب یہاں پر اس آیت مقدسہ میں کہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ یہ ذکر ہو کہ کوئی اور کتاب بھی آئے گی،
یا کوئی اور آپ کے ماں بعد، رب نے فرمایا جو آپ سے پہلے، اے محبوب جو آپ پر اترا، جو آپ سے پہلے اترا، ایمان لائیں قیامت پر، پھر ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہیں، یہی اللہ کی طرف سے فلاح پائیں گے، یہی کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا کامیاب وہ نہیں جو آج کسی اور حضور کی ذات کے بعد کسی اور شکل میں نبی مان کر، کسی بھی شکل میں کسی کو نبی مان کر اس کے احکامات پہ عمل کرے یا اس کے عقیدے پہ چلے تو وہ کافر و مرتد ہے، وہ زندیق ہے۔ یہ قرآن پاک فرقان حمید کا اعلان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہمیں دیا ہوا ایک بہترین انمول تحفہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ، 5 کا ترجمہ، اور اس پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو آٹومیٹیکل پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت یہی ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ انہیں کسی اور حضور کی بعد، حضور علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کے بعد کسی کتاب کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو پھر کوئی بھی آ کر کہے کہ خود لکھ لکھ کر لوگوں سے مددیں مانگ مانگ کر، کبھی کسی زبان میں کبھی کسی زبان میں، لیکن قرآن کو پڑھ کر دیکھو، قرآن سارا کا سارا عربی میں ہے، قرآن پاک سارا کا سارا عربی زبان میں ہے، اور یہ واضح پیغام حق ہے کہ کوئی تیسری چوتھی زبان نہیں ہے بلکہ عربی زبان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، آؤ اس بات پہ غور کرو اور اپنے اندر یہ عہد کرو، ارادہ کرو کہ ہم کبھی بھی کسی مرزائی قادیانی کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے دوستیاں رکھنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، مزید اسی طرح کی معلومات اور قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیا کریں، اور ٹک ٹاک پر سننے والے فالو کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، ٹویٹ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔